السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس وقت جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے ملنے والی 10 بڑی بڑی فضیلتوں میں سے 5ویں فضیلت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کوئی اور خاتم النبیین نہیں ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کریں گے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جنہوں نے اب تک نبوت کے دعوے کیے ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں۔ تو قرآن شریف نے صاف صاف فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو مقصود ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا خاتم النبیین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں۔ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانه سيكون في امتي كذابون 30 كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ یہ بھی ایک بڑی روایت کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ان آیات اور احادیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ بھی اس میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اس کو ہرگز نبی نہیں ماننا چاہیے۔ کسی قسم کا نبی نہیں ہو سکتا ہے، نہ نزلی نہ بروزی، عنوان بدل بدل کے نبوت کا دعویٰ کرے تب بھی وہ جھوٹا ہے، چاہے وہ کتنا ہی پکا نمازی ہو، بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی بڑا آدمی لگ رہا ہو، کتنا ہی بڑا پرہیزگار اور متقی لگ رہا ہو، نبوت کا دعویٰ کر دے تو پھر وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ مسلمان رہے، چہ جائے کہ اسے نبی تسلیم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو مضبوط فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین ماننے اور اس کا عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔